رکھیں گے؟ سب سے پہلے تو میں تمام امت مسلمہ کو ماہ مبارک کی مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں بار بار لائے۔ جس طرح سے دیکھا گیا کہ اس مہینے میں جس طرح کی برکات ہوتی ہے، لیکن کئی چیزیں دیکھا گیا کہ زکوٰۃ فطری کو لے کے جو ہے ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے، تو حدیث کی روشنی میں کہاں تک وہ صحیح معاملہ ہے؟ دیکھو، یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ نے نوافل پڑھیں تو آپ کو نوافل کا ثواب نہیں بلکہ فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ فرض پڑھ رہے تو 70 گنا فرضوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے کو عبادت اور کوئی بھی پل ناقدری کے ساتھ نہیں گزارنی چاہیے۔ اس میں نوافل، نمازیں، روزوں کا رکھنا، تلاوت کلام پاک، ان تمام چیزوں کی کثرت بڑھا دینی چاہیے مسلمانوں کو۔ اچھا، ایک سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دیا جائے کہ ضرورت مند لوگوں کو صحیح تک پہنچ سکے؟ دیکھو، جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، زکوٰۃ کے مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے، جو تھوڑے سے اس وقت میں نہیں بتا سکتا۔ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ زکوٰۃ تحقیق کر کے دینی چاہیے، جس طریقے سے ہم یعنی جمعیت علماء صوبہ دہلی جن حضرات کو تصدیق دے رہی ہے، ان کو بے شک و شبہ اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور مدارس میں زکوٰۃ دینے کا دوگنا اجر ہے۔ ایک تو مستحق کو زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے، دوسرے اس زکوٰۃ کے پیسوں سے جو طالب علم حاصل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ دوگنا اجر ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لیکن وہ دیکھنا چاہیے کچھ بیوائیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں سارے عیش و عشرت موجود ہوتی ہیں، بچے کمانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ وہ زکوٰۃ اگر ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے، ایسی بیواؤں کو دی جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ غریب آیا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں عورتوں کا جھنڈ گھروں میں جاتا ہے، زکوٰۃ کا سوال کرتا ہے، فطروں کا سوال کرتا ہے۔ تو ایسے جھنڈ کی جب تک تحقیق نہ ہو، ہمیں کیا پتہ وہ عورتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کون ہیں، کیسی ہیں، ایسی عورتوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ کو مدد ہی کرنی ہے تو امداد کے پیسے سے آپ مدد کریں ان کی۔ زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر اس آدمی پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، جس پہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، یا اتنی ملکیت کی دوسری چیز اس کے پاس موجود ہو۔ اس کے بارے میں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، گلدستۂ صوم و زکوٰۃ۔ اس میں ٹوٹل مسائل ہیں زکوٰۃ کے، روزے کے، کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے باقی رہتا ہے، کیا کیا چیزیں روزے کی حالت میں کرنی چاہیے، کیا کیا نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کیا جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہی لوگوں پر فطرہ بھی فرض ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، ان لوگوں پہ تو فرض ہے ہی، بلکہ غریب لوگوں کو بھی فطرہ دینا چاہیے۔ یعنی کہ فطرہ سبھی پر فرض ہے، سبھی کو دینا چاہیے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے، اور جو غریب ہیں بالکل بے انتہا، جو زکوٰۃ لے رہے ہیں،
ان پہ فطرہ واجب نہیں ہے۔ رمضان کو لے کر کے کوئی اپیل جو آپ کرنا چاہیں لوگوں سے؟ میں لوگوں سے، تمام دہلی کے مسلمانوں سے اور پوری امت مسلمہ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ایک ایک مسلمان اسلام کا ترجمان ہے، اور اسے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ہوٹل، چائے کے ہوٹل، کھانے کے ہوٹل عام طریقے سے دیکھا گیا کہ رمضان مبارک میں کھول لیتے ہیں، تو روزی کا وعدہ اللہ نے کیا، ہمیں اس مہینے میں اس مہینے کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہوٹلوں کو بند کرنا چاہیے، اور جو روزہ نہیں رکھ پاتے انہیں بھی کھلے عام کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ روزوں کے اور تراویح کے حقوق کیا ہیں؟ روزے کے حقوق تو یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم کوئی غلط کام نہ کریں، جیسے کہ کچھ کام بتائیے۔ مثلاً گالی گلوچ کرنا، لڑنا بھیڑنا، ایک دوسرے پہ غصہ کرنا، عام طریقے سے یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں۔ گھر میں لڑائی کرنا، بیوی بچوں پہ ناراض ہونا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جاننا چاہیے روزہ کن وجہوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ میں تو ابھی بتایا کہ میری کتاب گلدستہ صوم زکوٰۃ موجود ہے، اسے پڑھیں، ائمہ حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھیں، علماء حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھیں، یہ تمام چیزیں وہاں پوچھنے کی ہیں۔ اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں جس طرح سے تراویح کو لے کے 3 دن 5 دن 7 دن کی تراویح یہ سلسلہ جاری ہوا جاتا، تو کیا سلسلہ صحیح ہے اس طرح کا؟ دیکھو، 3 دن کا جہاں تک تعلق ہے، 5 دن کا جہاں تک تعلق ہے، اور میں اسے ناجائز تو نہیں کہوں گا، بلکہ ہاں اتنا کہوں گا کہ قرآن کا حق ادا نہیں کر پاتے ہم۔ جب تک قرآن کریم کو سننا علیحدہ ایک واجب ہے اور پڑھنا ایک علیحدہ واجب ہے، اور تراویح میں قرآن کریم جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، آیا قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا، دیکھنا جاتا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تمام زکوٰۃ کے لیے جو مدرسوں سے لوگ آتے ہیں، اور اس میں ان کو دینے کے چکر میں بہت سارے غریب رہ جاتے ہیں، تو کیسے کیا جائے کہ وہ غریب تک بھی پہنچ جائے اور صحیح مدرسوں تک بھی پہنچ جائے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں غریبوں کو میں نے بتایا انہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا تشخص مدارس اسلامیہ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ کا تشخص باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص باقی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال سے مدارس کا حال، کہ مدارس کن حالات سے دوچار ہیں۔ ہمیں نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے اور زیادہ تر ان مدارس کی زکوٰۃ سے، صدقات سے، فطرے سے ان سے مدد کرنی چاہیے۔ جیسا میرے بھائی نے پوچھا تھا ابھی 2 دن کی 5 دن کی جو تراویح ہوتی ہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے اگر 10 دن کی بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 10 دن کی پڑھنے کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہاں تک مناسب ہے؟ وہ جائز نہیں ہے، غلط کرتے ہیں۔ اگر ایسا آدمی جو 10 دن نماز پڑھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، وہ لوگ سنتے ہیں جو کاروباری حضرات ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری قرآن کریم کی ترتیب باقی رہے، اس لیے ان سے تراویح ساقط نہیں ہوتے، یا ان تراویح معاف ہو گئے، نمازیں معاف ہو گئیں۔ عموماً جیسا آپ کہہ رہے ہیں دیکھا ایسا ہی جاتا ہے کہ 10 دن ہم نے پڑھا، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نماز بھی ساقط، تراویح اب ہمارے اوپر کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا کوئی لوگ کر رہے ہیں تو وہ گنہگار ہیں۔ یعنی کہ 30 دن پورے ہی پڑھنی ہے تراویح؟ 30 دن پورے کے پورے پڑھنی پڑیں گی۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بات کی جائے مدارسوں کی، تو اس کی حالت میں پچھلے کئی سالوں میں خراب نظر آتی ہے، تو سر ایسے کیا کیا جائے جس سے اس کی حالت میں اضافہ ہو اور سدھار ہو؟ دیکھو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے بھائی، 1 منٹ